بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ یہود کو علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انہی کی قوم میں سے ہوگا، اس لیے جب بشیر و نذیر تشریف لائے تو عربی النسل ہونے کی وجہ سے ان سے حسد کیا گیا۔ ان کا ایک عالم کہنے لگا، اے یہود کی جماعت، عنقریب بالکل انہی ایام میں آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور وہ ہماری ہی سرزمین پر تشریف لائیں گے۔ یہودی پوچھنے لگے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ملا، میانہ قد کے ہوں گے، سفید رنگ کے، سرخی مائل، نہایت خوبصورت، حرہ کے پہاڑوں سے داخل ہوں گے۔ وہ امی ہوں گے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے۔ ہجرت کے موقع پر یہ ساری نشانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، مگر ہائے حسد کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا کی بڑی چہیتی تھی۔ وہ مجھ سے دوسری اولاد کے مقابلے میں زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب بھی دیکھتے فوراً گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے تو میرے والد اور چچا بھی ملاقات کے لیے گئے۔ غروب آفتاب کے وقت واپس آئے تو بڑے تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی ہوئی چال چلتے نظر آئے۔ میں حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑی، مگر واللہ انہیں اس قدر غم تھا کہ انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے چچا کو سنا، وہ میرے والد حیی بن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ جواب ملا، ہاں، اللہ کی قسم۔ چچا نے پوچھا، کیا آپ نے انہیں ٹھیک ٹھیک پہچانا ہے؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ جواب ملا، عداوت۔ اللہ کی قسم، جب تک زندہ رہوں گا ان کی عداوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ تو یہود میں سے بد نصیب لوگ تھے، لیکن یہود میں سے ایک خوش نصیب شخص سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ یہود کے ایک بڑے مشہور اور محترم عالم تھے۔ کہتے ہیں، میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں پڑھ رکھی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں فوراً خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس لوگوں کا بڑا مجمع تھا۔ چہرہ انور پر نگاہ ڈالی تو گویا وہ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا۔ دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے قریب ہوا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرو، نہایت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس نے مبعوث فرمایا؟ ارشاد ہوا، اللہ نے۔ میں نے کہا، میں آپ سے قیامت کی نشانیاں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، جو جی چاہے پوچھو۔ میں نے عرض کیا، 3 سوال پوچھوں گا۔ پہلا سوال، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا، جنتی لوگ پہلا کھانا کیا تناول کریں گے؟ اور تیسرا، بچہ اپنی ماں یا باپ کے مشابہ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی آگ ہوگی، جو لوگوں کو مشرق سے دھکیلتی ہوئی مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جنتی لوگوں کی پہلی ضیافت مچھلی کی کلیجی سے کی جائے گی۔ بچے کے ماں یا باپ کے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا زرد اور پتلا۔ اگر ان میں سے ایک کا پانی دوسرے پر غالب آ جائے تو بچہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے درست فرمایا، اور پھر گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ ایک دن میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں میرے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا، عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ وہ بیک زبان کہنے لگے، وہ ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے بیٹے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، افضل ترین شخص اور افضل ترین شخص کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ انہوں نے اوپر تلے 2-3 بار کہا، اللہ انہیں اسے محفوظ رکھے۔ عبداللہ بن سلام یہود کی یہ گفتگو سن کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی یہود کہنے لگے، یہ ہمارا نہایت برا آدمی ہے اور سب سے برے کا بیٹا ہے۔ انہیں ان میں اور بھی طرح طرح کی برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، حق لے کر تشریف لائے ہیں، مگر یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو،
ہم نہیں مانتے۔ تو دوستو ان واقعات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہود کس قدر تعصب رکھنے والے اور دین دشمن لوگ ہیں۔ ان کی فطرت کو سمجھ کر ان سے اپنے ایمان اور اپنے دین کو محفوظ رکھیں۔ تو دوستو ایسے ہی معلوماتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔ Oh